پاکستان کا تعلیمی نظام اور تعلیمی اداروں کی نجکاری۔ کسی بھی قوم کی ترقی، خوشحالی اور عروج کا راز اس کے بہترین تعلیمی نظام میں پوشیدہ ہے۔ دنیا کی جن اقوام نے ترقی کی یا ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اس کی وجہ ان کا بہترین تعلیمی نظام اور اعلیٰ شرح خواندگی ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز پاکستان بھی ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں طبقاتی نظام تعلیم رائج ہے۔ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کے لیے آزاد فضاؤں میں ترقی کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ چونکہ انگریز دور میں مسلمانوں پر اقتصادی اور تعلیمی پابندیاں تھیں، جس کی وجہ سے مسلمان ترقی و خوشحالی کے عظیم رتبے سے محروم ہو کر خوشحال فضاؤں میں آزادی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان کا ایسا خواب تھا جس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد کر کے پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ آزادی کے حصول کے بعد جہاں پاکستان بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا تھا، انہی میں سے ایک طبقاتی نظام تعلیم ہے، جس کے حل کے لیے شروع ہی سے کوئی خاطر خواہ کوشش نہ کی گئی، بلکہ اس کے برعکس ان تعلیمی اداروں میں جن میں غریب اور متوسط طبقہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کی نجکاری کی جانے لگی۔ انہی تعلیمی اداروں میں راولپنڈی کا گورڈن کالج بھی شامل ہے، جہاں عوام کو مناسب فیس میں تعلیم کی سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اس کالج کی بنیاد 1892 میں انگریز دور حکومت میں رکھی گئی۔ اس کالج کے لیے راولپنڈی کے راجگان نے زمین کا عطیہ برطانوی حکومت کے حوالے کیا۔ چونکہ برطانوی سامراج ہندوستانی نوجوانوں کی ذہنی ساخت کو تبدیل کر کے اسلام سے ان کے تعلق کو کاٹنا چاہتی تھی، اس لیے اس کالج کے انتظامات کو چلانے کے لیے ایک امریکی مشن پریسبائٹرین چرچ کے حوالے کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کالج کے ایک پرنسپل اور چند پروفیسر دین اسلام سے پھر کر مرتد ہو گئے۔ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بھی اس کالج کو یہ مشن چلاتا رہا۔ 1972 میں نیشنلائزیشن پالیسی کی وجہ سے یہ کالج حکومت کے کنٹرول میں آ گیا۔ آج بھی اس کالج کی ملکیت پنجاب حکومت کے نام رجسٹرڈ ہے۔ حال ہی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس کالج کی نجکاری کر کے دوبارہ اس مشن کے حوالے کیا جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد کالج کے طلباء اور سول سوسائٹی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ طلباء اور اساتذہ نے نجکاری کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ملک میں رائج تعلیمی نظام کو بہتر کر کے نجکاری سے گریز کرتے ہوئے غریب و امیر کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے چاہیے، تاکہ ایک تعلیم یافتہ قوم کی حیثیت سے وطن عزیز کے باعث ترقی و خوشحالی کی اعلیٰ منازل طے کر کے علامہ اقبال کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔